حضور پاک نے ارشاد فرمایا جب یہ مہینہ آ جائے تو 4 کام کیا کرو کثرت کے ساتھ۔ پہلے 2 کام کیا ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی ورد کیا کرو، وظیفہ کیا کرو۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے جو کسی کو نہ پتا ہو۔ رب نے فرمایا موسیٰ تو لا الہ پڑھا کر۔ عرض کرنے لگے مولا یہ تو سب نبیوں کا وظیفہ ہے۔ رب نے فرمایا موسیٰ تو نہیں جانتا، ایک پلڑے میں ساری کائنات کے لوگوں کی تمام عبادتیں، تمام وظیفے رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ والے وظیفے کا اجر رکھ دیا جائے، لا الہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ، اس کلمے دے راز نیارے نے، اس ڈوب دے بیڑے تارے نے، وہ سانو دسیا مدینے والے نے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا 2 کام کیا کریں، ایک کلمہ شریف اور ایک استغفار۔ دوسرا کام کیا ہے؟ استغفار کیا کریں۔ اور تیسرا کام حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی بارگاہ سے جنت کا سوال کیا کریں۔ اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ سے جنت کا سوال کیا کریں۔ اور چوتھا کام حضور نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ سے اس کے عذاب سے بچنے کا سوال کیا کریں، اس کے عذاب سے بچنے کا سوال کیا کریں۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے اس مہینے میں کسی کو 1 گلاس پانی کا دیا، کسی روزے دار کا روزہ 1 گلاس پانی کے ساتھ تار کیا، اللہ کریم اسے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، اس کے بعد وہ پیاسا نہیں رہے گا۔ تو آج اپنا ذہن بنائیں، یہ رمضان کا برکت والا مہینہ آ رہا ہے، ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں، نماز کی عادت بھی ڈالنی ہے، نماز کی عادت بھی ڈالنی ہے۔ ہم فصلی بٹیروں کی طرح معاملہ کرتے ہیں، جب خاص دن آئے نماز پڑھ لی پھر ہم بھول جاتے ہیں، شوال عید سے لے کر ہم جناب شبان کی آخری تاریخ تک بھول جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 1 مہینہ ہی ہے، اس میں بس لگا لو تو باقی 11 مہینے بیچ ہو گئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے پیچھے پڑھیں، اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں، آپ مسجد نہیں آ سکتے تو اپنے گھر میں ضرور نماز کی پابندی کریں۔ جو بالغ بندہ ہے اس کے اوپر نماز فرض ہے، اس کے اوپر نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ اپنے آپ کو عادت ڈالیں، اتنی عادت ضرور ڈالیں، اگر عادت پڑ گئی تو اللہ توفیق دے دے گا اپنے گھر میں بھی آنے کی، گھر میں بھی آنے کی توفیق دے دے گا۔ تو غریبوں مسکینوں کا بھی خیال رکھیں۔ ویسے ایسے لوگ ہوتے ہیں کچھ مانگتے بھی نہیں ہیں لیکن وہ حقدار ہوتے ہیں، تو آپ گاؤں بستی میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کا بھی خیال رکھیں، ان کا بھی حق انہیں دے، اللہ نے ان کا حق تمہارے مالوں میں رکھا ہے۔ اور اس مہینے میں زکوٰۃ کا بھی اس لیے کہا جاتا ہے، عشر کے دانے بھی آ رہے ہیں، وہ بھی مدارس کو جیسے ہر سال آپ دیتے ہیں، بوکشری میں بھی دیتے ہیں، اور بھی مدارس ہیں، اسی طرح گاؤں میں مدرسہ ہے، آپ جہاں آپ کا دل چاہے وہاں آپ مدارس میں دیں، اور غرابہ مسکینوں میں سے اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، غریب ہے، اس کو دیں تو اللہ دوہرا اجر عطا فرمائے گا، دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ رشتہ داری کی پاسداری کا بھی اجر ہوگا، اور اس طرح سے آج ہم رشتہ داریوں میں دور ہو چکے ہیں ایک دوسرے سے، اس طرح سے آپس میں پیار بھی ہوگا، محبت بھی پیدا ہوگا۔